آج پھر نند شوہر کے کان بھر رہی تھی اور میں کمرے میں سہمی بیٹھی تھی کیونکہ لاوارث تھی۔ یوں بھی میرا شوہر شکی تھا۔ کچھ دیر بعد شوہر کمرے میں آیا اور مجھے مارنے لگا۔ آج رات پھر میں بھوکی سوئی اور فیصلہ کیا گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ جو ہی بھاگنے لگی نند نے پکڑ لیا، شور مچا کر کہا کسی آدمی کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی شوہر بالوں سے گھسیٹتے مجھے کچن میں لے گیا اور بولا تیرے ناپاک وجود کو جلا دوں گا۔ میں نے خوف سے آنکھیں میچ کر اللہ کو پکارا کہ اچانک نند کی چیخیں سنی۔ جو ہی آنکھیں کھولی تو بھابھی او بھابھی نند کی چنکارتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں فوراً تولیے سے ہاتھ پہنچ کر فوراً باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ نہ جانے اب میں کیا غلطی کر بیٹھی تھی جس کی وجہ سے وہ یوں حلق پھاڑ کر چلا رہی تھی۔ مجھے ویسے ہی اس سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا اور اس کا غصہ برداشت کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ وہ اتنی گندی زبان استعمال کرتی کہ میرے کان سن ہو جاتے۔ کیا ہو گیا نازیہ، کیوں چلا رہی ہو؟ میں نے باورچی خانے کے دروازے سے ہی کھڑے ہو کر ڈرتے ہوئے پوچھا۔ بھابھی تم نے سالن میں اتنا تیل ڈال دیا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ جنید اس قدر نمک اور تیل والا سالن نہیں کھاتا، اس کے باوجود تم نے جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ پھر وہ تمہیں مار مار کر برتھا بنا دے گا اور تم بیٹھ کر بد دعائیں دو گی۔ وہ تیز آواز میں بولی تو میں نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ایسی باتیں مت کرو نازیہ، میں نے کبھی اپنے شوہر کو بد دعا نہیں دی اور نہ ہی کبھی دوں گی۔ اس کی خوشیوں سے تو میری خوشیاں جڑی ہوئی ہیں۔ او ہو، یہ فلموں کے ڈائیلاگ کسی اور جگہ مارنا۔ ابھی جو سالن میں تم نے زہر نمک ڈالا ہے اس کا کوئی حل کرو اور یہ تیل بھی اوپر سے نکال لو ورنہ وہ آتے ہی طوفان مچا دے گا، میری نند نے طنزیہ لہجے میں کہا تو میں فوراً دیگچی کی طرف بڑھی۔ میں نے تو ناپ تول کر نمک ڈالا تھا، پھر نہ جانے نمک کیوں زیادہ ہو گیا۔ جب میں نے چکھا تو واقعی نمک تیز تھا۔ شاید میری ہی غلطی تھی، میں بے دھیانی میں کھانا پکا رہی تھی۔ میرا ذہن شوہر کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ صبح مجھے برا بھلا کہہ کر گیا تھا اور ہاتھ اٹھانے کو تیار تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بات کو لے کر مجھ پر ہاتھ اٹھائے۔ زبانی طور پر تو اس نے کئی بار مجھے ذلیل کیا تھا، لیکن یہ میرے ہی صبر و تحمل اور خدمت گزاری کا نتیجہ تھا کہ ابھی تک اسے موقع نہ ملا تھا اور وہ ہاتھ اٹھانے سے باز رہا تھا، ورنہ جیسے ہی موقع ملتا وہ ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ نوبت آئے۔ میں پریشان سی ہانڈی کے قریب کھڑی تھی جبکہ میری نند دندناتی ہوئی باہر نکل گئی۔ یہ میرے شوہر کے آنے کا وقت تھا اور مجھے پوری امید تھی کہ وہ میرے شوہر کو دن بھر بھڑکاتی شکایتیں لگانے سے باز نہ رہے گی اور اس کے غصے میں اضافہ کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا اور آنکھوں میں نمی تھی۔ شوہر اور نند کے رویے نے میرے ارمانوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ مجھے اس گھر میں بسنے اور اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی اپنی ہر کوشش ناکام لگتی۔ سالن میں تیز نمک کی طرح میری زندگی میں بھی زہر گھولا جا رہا تھا۔ اپنی زندگی سنوارنے کا ہنر شاید میں کھو چکی تھی۔ میرا نام نسرین ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرا ابا میری پیدائش سے پہلے ہی چل بسا۔ لوگوں نے میری پیدائش پر مجھے بدبخت قرار دیا تھا کیونکہ جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے چل بسے وہ بدبخت کہلایا جاتا ہے۔ اماں نے مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیا تاکہ وہ مجھے دنیا کے طوفانوں سے بچا سکیں۔ اماں کے ہوتے ہوئے مجھے کس بات کا غم تھا؟ میں اماں کی آغوش میں چھپ کر سارے جہان کا غم بھلا سکتی تھی، مگر اماں کی گود میرے لیے عارضی پناہ گاہ ثابت ہوئی۔ شوہر کی موت کے بعد اماں زمانے کی سختیاں نہ سہ سکیں۔ مجھے بچاتے بچاتے اماں خود اندرونی بیماریوں کا شکار ہو گئیں اور مجھے کم عمری میں ہی اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں۔ اماں کے ہوتے ہوئے مجھے دنیا کے مظالم کا ذرا بھی اندازہ نہ تھا۔ اماں نے مجھے اپنی آغوش میں ایسے چھپایا جیسے مرغی اپنے بچے کو پروں میں چھپاتی ہے، لیکن اماں کی موت کے بعد مجھے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ زندگی کتنی اذیت ناک ہے۔ میرے نام و نہاد رشتہ داروں نے دنیا دکھاوے اور مروت کے تحت میرے سر پر ہاتھ تو رکھا، لیکن انہوں نے مجھے اس طریقے سے نہ اپنایا جس طریقے سے اپنانا چاہیے تھا۔ میں ان پر ایک ناپسندیدہ بوجھ بن کر رہ گئی۔ میرے سگے ماموں جو اماں کی زندگی میں کبھی پوچھنے نہ آتے تھے، اماں کے بعد مجبوری میں مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے پاس بھی غربت سے بھرپور زندگی اور اپنے کئی مسائل تھے۔ ان کی بیوی کو میرا وہاں آنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ ان کے اپنے بچوں کی لائن لگی ہوئی تھی اور ایسے میں میری ذمہ داری اٹھانا آسان نہ تھا۔ مجھے جلد ہی احساس ہو گیا کہ میں ان کے لیے ایک ناپسندیدہ بوجھ ہوں۔ اس وقت میری عمر محض 9 سال تھی۔ اگر کبھی میں اپنی ماں کو یاد کر کے آنسو بہاتی تو ماموں کی بیوی مجھے جھڑک دیتی، تمہیں میں یہاں آنسو بہانے کے لیے نہیں لائی، میں نے تمہارے غم بانٹنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ انہوں نے مجھے گھر کے کام کاج میں لگا لیا۔
اگر صرف کام کاج کی بات ہوتی تو میں 100 مرتبہ بھی کر لیتی، لیکن ان کے رویے اور لب و لہجے میں میرے لیے صرف تذلیل ہی تھی۔ وہ مجھے ہر چھوٹی بڑی بات پر ڈانٹتی اور ایسا سلوک کرتی جیسے میں ان کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ہوں۔ کئی بار سوچا کہ اس گھر سے بھاگ جاؤں، مگر میرا کون سا ٹھکانہ تھا؟ اماں اور ابا تو مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، اب لے دے کے یہی رشتہ دار تھے جن کے ساتھ مجھے اپنی زندگی گزارنی تھی۔ میں ممانی کو خوش کرنے کے چکر میں گھر کے غلام بن گئی تھی، گھر کا سارا کام کر کے ان کی خدمت میں لگی رہتی، مگر انہیں خوش کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ میں اپنی ذات کو مکمل طور پر بھلا بیٹھی تھی۔ ماموں زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتے اور جب وہ گھر آتے تو میں ان کے آگے پیچھے دوڑتی، کبھی انہیں پانی پیش کرتی تو کبھی چائے، مگر ممانی کو یہ بھی برا لگتا۔ انہیں شک ہوتا کہ شاید میں اپنے نمبر بنانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ممانی چاہتی تھیں کہ میں گھر کے ایک کونے میں دب کی بیٹھی رہوں اور کبھی ماموں کے سامنے نہ آؤں، اور جب وہ میری یہ عادتیں مزید برداشت نہ کر سکیں تو انہوں نے صاف صاف مجھے بتا دیا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میں ان کی ہدایات پر عمل کرتے کرتے جوان ہو گئی۔ میرے بچپن سے لے کر جوانی تک صرف دکھ ہی دکھ تھے۔ سب سے بڑی اذیت یہ تھی کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ممانی کی اپنی بچیاں بڑی ہو چکی تھیں اور ان کی شادیوں کی ذمہ داری ماموں اور ممانی کے سر پر تھی۔ میں جانتی تھی کہ ان کی زندگی میں بے شمار مسائل تھے اور سب سے بڑا مسئلہ غربت تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے ایک بار محبت سے بات تو کر سکتی تھیں۔ ان کے مسائل کی وجہ سے میں تو نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ ان کے گھر میں بچہ کچا کھا کر ہی گزارا کیا تھا، مگر ان کے دل میں میرے لیے محبت یا ہمدردی کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، مگر میرے دل میں کوئی ارمان اور خواب نہ جاگے تھے۔ میں دنیا سے تھک چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں بدبخت تھی، بد نصیب تھی اور میرے نصیب میں خوشیاں لکھی ہی نہ تھیں۔ اس لیے میں نے باقی لڑکیوں کی طرح آنکھوں میں ہی خواب نہ سجائے، کیونکہ آنکھوں میں بسے خواب نوچنا بہت مشکل تھا۔ ہمارے محلے میں رہنے والی آنٹی رضیہ میرے پیچھے پڑ گئی تھیں۔ وہ گھر کے روزانہ کئی چکر لگاتی۔ انہوں نے ممانی سے میرا رشتہ مانگا تو ممانی کا دل جل کر رہ گیا۔ ان کی اپنی بیٹی کی لائن لگی تھی، ایسے میں میرا رشتہ آنا بہت انوکھی بات تھی۔ دراصل آنٹی رضیہ کو بھی ایسی بہو کی تلاش تھی جو بولنے کی سکت رکھنے کے باوجود گونگی ہو اور سننے کے سکت رکھنے کے باوجود بہری ہو، اور مجھ جیسی گونگی بہری بہو ان کو کہاں سے ملتی؟ اسی لیے انہوں نے مجھے چنا تھا۔ مگر یہ بات ممانی کو سمجھ میں نہ آئی تھی۔ وہ تو مزید تپ کر رہ گئیں۔ ان کو پہلے ہی مجھ پر غصہ تھا، اب رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی۔ انہوں نے بہت زور لگا کہ اسی طرح آنٹی رضیہ کو ٹال دیں، مگر آنٹی رضیہ نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میری ممانی کبھی نہیں چاہیں گی کہ ان کی بیٹیوں کے ہوتے ہوئے سب سے پہلے میں بیاہ کر چلی جاؤں، لیکن انہوں نے ضد پکڑی اور ساتھ ہی ہمارے گھر کی دہلیز بھی پکڑ لی کہ جب تک ہاں نہیں کرو گی میں تیرے دروازے پر یوں ہی قدم رکھتی رہوں گی۔ ان کے اس صاف اعلان پر میرے دل میں بھی ارمان جاگتا کہ وہ مجھے اتنی محبت اور چاہ سے مانگ رہی تھیں۔ شاید وہ واقعی مجھے پسند کرتی ہیں اور مجھ پر اپنی ممتا نچھاور کریں، یہ سوچ کر میں دل میں خوش ہوتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آنٹی رضیہ کے مجھے بہو کے طور پر مانگنے کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ شاید قدرت مجھ پر مہربان ہونے والی تھی اور میری سختیاں اور آزمائشیں ختم ہونے کا وقت آ گیا تھا، یہ سوچ کر میرا دل مطمئن ہو جاتا۔ بہرحال جو بھی تھا، میں نے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر پہلے ہی چھوڑ رکھا تھا۔ ممانی جانے اور ان کا کام جانے، یہ فیصلہ بھی انہوں نے ہی کرنا تھا، مگر وہ مفت کی نوکرانی اتنی آسانی سے کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ ابھی تو انہیں اپنی بیٹیاں بیاہانی تھیں۔ ممانی نے جیسے تیسے کر کے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی تو شادی کا میرا نمبر آیا۔ آنٹی رضیہ نے ابھی تک میرا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ انہوں نے رشتہ دے کر منہ نہ موڑا اور ممانی کے پاس بھی اب کوئی جواز نہ تھا کہ وہ اس شادی سے انکار کرتیں۔ اب کی بار آنٹی رضیہ نے ممانی کی بجائے ماموں سے رجوع کیا اور ان پر زور ڈالنا شروع۔ مزید یہ کہ انہوں نے محلے اور خاندان کے 2-4 بزرگوں کو بھی بیچ میں شامل کر لیا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ لڑکا اچھا بھلا ہے، دیکھا بھالا ہے، تمہارے سامنے ہی پل کر جوان ہوا ہے، محلے دار ہے، پھر یتیم بچی کو کیوں نہیں بیاہتے؟ ممانی نے تو پہلے ہی خاندان میں سرخرو تھی کہ انہوں نے ایک یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور غربت اور اپنے بچے ہونے کے باوجود بھی اس یتیم کو کسی قسم کی کمی نہ ہونے دی تھی۔ اب یہ بات کوئی مجھ سے تو پوچھنے سے رہا تھا کہ مجھ پر یہاں کیا کیا بیتی تھی اور کس کس چیز کی کمی تھی۔ کمی کی بات تو دور، مجھے تو یہاں پر کبھی کسی نے پیار سے پکارا بھی نہ تھا۔
مگر میں کسی کے سامنے بولنے کی جرات کیسے کر سکتی تھی؟ میرے منہ میں تو زبان ہی نہ تھی۔ میں نے بہت پہلے یہ فرض کر لیا تھا کہ میں گونگی اور بہری ہوں، لہٰذا اب مجھے زیادہ مشکل پیش نہ آتی۔ خاندان اور محلے کے بزرگوں کو بیچ میں ڈالنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماموں نے آنٹی رضیہ کے بیٹے کے رشتے کے لیے حامی بھر لی اور یوں میرا رشتہ طے کر دیا گیا۔ آنٹی رضیہ کو تو پہلے ہی امید تھی کہ مجھے جہیز کے نام پر ایک تیلی بھی نہ ملنے والی تھی، مگر ان کو اتنی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مجھے اپنے مقصد کے لیے لے جا رہی تھیں۔ ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا، ان کے لیے وہی کافی تھا۔ ماموں نے بھی دنیاوی دکھاوے کے لیے میرا تھوڑا بہت سامان اکٹھا کر ہی لیا، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی قرض کے لے کر رخصت کیا تھا۔ ان کو بھی معمولی جہیز ہی دیا تھا، ان جتنا تو نہیں، مگر مجھے بھی تھوڑا بہت جہیز دے کر ماموں نے مجھے میرے گھر کا کر دیا۔ میرے شوہر کا نام جنید تھا، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ شروع میں میرا ان کے ساتھ گزارا بہت اچھا ہوتا رہا۔ آنٹی رضیہ مجھے پا کر بہت خوش تھیں۔ انہوں نے پہلے دن ہی مجھے ڈھیروں نصیحتیں کر ڈالیں۔ میں چپ چاپ ان کی نصیحتوں کو سنتی رہی، جن میں سرفہرست گھر کے تمام ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے بھی مجھے بہت سی ہدایتیں کی۔ ظاہر سی بات تھی کہ میں ان کی ہر ہدایت پر دل و جان سے عمل کرنے والی تھی۔ مجھے بچپن سے یہی عادت تھی کہ جتنا کہا جائے اتنا کرو، جتنا کہا جائے اتنا بولو، اور میں یہی سب کرتی تھی۔ میں اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کوئی کوشش نہ کرتی۔ آنٹی رضیہ نے مجھے جو ہدایت کی میں ان پر عمل کرتی رہی، مگر ان سب کے نتیجے میں میرا اپنا نقصان ہوتا گیا۔ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ مجھے شوہر کو بھی وقت دینا تھا۔ میں شوہر سے پہلو بچا کر گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ آنٹی رضیہ نے بڑی چالاکی سے گیم کھیلا تھا، وہ مجھے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے نہ دیتی۔ جنید میرے راہ تکتے رہ جاتے اور وہ مجھے گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی۔ ان کی 2 بیٹیاں رخصت ہو کر اپنے گھروں کو جا چکی تھیں، مگر وہ بھی ہر دوسرے دن آتی تھیں۔ ان کا کام اور ان کے بچوں کے ڈھیروں کام مجھے ہی کرنا پڑتا۔ وہ اپنی ماں کی تعریف کرتی کہ آپ کیسی اچھی بہو لے کر آئی ہیں، جو گھر کے کاموں سے سر ہی نہیں اٹھاتی، تو میں اپنی تعریف سن کر خوش ہو جاتی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں گھاٹے کا سودا کر رہی تھی۔ میں سسرال میں اپنے قدم جمانا چاہتی تھی۔ آنٹی رضیہ میری خوب تعریف کرتی اور مجھ سے کام نکلواتی تو میں خوش ہو جاتی، مگر یہ سب کر کے میں نے اپنے شوہر کو بری طرح نظر انداز کر دیا تھا۔ میری نند نازیہ بہت ہی تیز ترار تھی۔ وہ سسرال میں میرے قدم جمتے دیکھ کر حسد و جلن کا شکار ہو گئی۔ اس نے اپنی ماں کو میرے خلاف بھڑکانے کی بے حد کوشش کی، مگر آنٹی مجھے بہت اچھی طرح جانتی تھی، میں تو اپنے حق میں صفائی بھی نہ دے سکتی تھی۔ میں چپ چاپ اسے اپنی ماں کو شکایتیں لگاتے دیکھتی۔ میری ساس مجھے سمجھاتی تو میں اس بات میں سر ہلا دیتی اور کوشش کرتی کہ دوبارہ اس کو مجھ سے شکایت نہ ہو، مگر اس کو نہ جانے کیوں مجھ سے اتنی شکایتیں تھیں۔ میں حیران تھی، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ممانی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی ہوں۔ دونوں کی فطرت ایک جیسی تھی۔ ممانی بھی بلا وجہ ہی مجھ سے چڑتی رہتی تھی، اور اب میری نند نازیہ کا بھی یہی حال تھا۔ میری شادی شدہ نندیں جب میری تعریف کرتی اور میرے ہاتھ کے بنے کھانے مزے لے لے کر کھاتی تو میری چھوٹی کنواری نند کو اعتراض ہو جاتا۔ اب بھلا گھر کا کام مجھے نہیں کرنا تھا تو کس کو کرنا تھا؟ میرے شوہر کئی دفعہ مجھے بلاتے کہ میرے پاس آ کر بیٹھو، اور جیسے ہی میں ان کے پاس جاتی تو میرے ساس کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے واپس بلا لیتی۔ میں ان کی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی اور فوراً ہی بھاگ دوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ میں نے اپنے شوہر کو خود ہی اپنے آپ سے دور کر دیا تھا۔ میری شادی شدہ نندیں اور میری ساس تو میری تعریفیں کرتی نہ تھکتی، مگر اپنے شوہر کے منہ سے اپنی برائی سن کر میں حیران رہ گئی۔ ایک دن میں باورچی خانے سے کھانا بنا کر اپنی ساس کے لیے ان کے کمرے میں جا رہی تھی، تبھی مجھے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی، ماں یہ آپ کیسی عورت کو میری بیوی بنا کر لے آئی ہیں؟ نہ اسے کوئی عقل ہے اور نہ کوئی شعور۔ اپنے شوہر کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر میں سن ہو کر رہ گئی۔ میں نے تو اپنے شوہر کے گھر میں بسنے کی پوری کوشش کی تھی اور اپنی ساس کو خوش کرنے کے لیے بھی بہت محنت کی تھی، مگر ان سب میں اپنے شوہر کو ہی بھول گئی تھی۔ وہ مجھ سے خوش نہ تھے، مجھے کم عقل اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ میری ساس ان کو بھی تسلی دیتی رہیں، فکر نہ کرو، کم عقل ہے مگر آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گی، میں سکھا دوں گی۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ میری تعریف کریں گی، مگر جو تعریف وہ میرے سامنے کرتی تھی وہ میرے شوہر کے سامنے کیوں نہیں کر رہی تھیں؟ بلکہ میری ساس نے میرے شوہر کے سامنے مجھ میں ہزاروں عیب گنوا دیے اور ساتھ ہی ان کو تسلی بھی دی کہ وہ مجھے آہستہ آہستہ سب سکھا دیں گی۔ میں چپ چاپ آنسو بہاتی ہوئی باورچی خانے میں واپس لوٹ گئی۔ مجھے اپنی ساس کی سازش کا اندازہ ہو گیا تھا۔
ان کا مقصد بھی واضح ہو چکا تھا۔ وہ ایسی بہو لانا چاہتی تھی جو ان کے بیٹے کے دل پر راج نہ کر سکے، مگر مجھے ان کی سازشوں کا کیا علم تھا؟ مجھے بھی کسی نے نہ سکھایا نہ بتایا، میں تو ہمیشہ دب کر چپ چاپ رہنے والی تھی، اور اب بھی یہاں پر یہی کرتی رہی تھی۔ میرا گھر بری طرح خطرے میں پڑ چکا تھا، میری ساس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ مجھے گھر کے کاموں کے لیے وقف کر دیتی اور اپنے بیٹے کے لیے دوسری بہو لے آتی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اپنے شوہر کے قریب ہونے اور ان کی خدمت گزاری کرنے کی کوشش کرتی، مگر اب سب بیکار تھا۔ شاید میں ان کے دل سے ہی اتر گئی تھی۔ میری نند گھر میں فساد ڈال دیتی، وہ ہر وقت لڑنے کے بہانے ڈھونڈتی۔ اس کی تیز زبان کا مقابلہ میں کہاں کر سکتی تھی؟ میں اس کو جواب تو نہ دیتی، مگر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم جو سمجھ رہی ہو، مگر میری بات سن کر وہ اور بھڑک جاتی، اور اس کو شاید اتنی امید نہ تھی کہ میں اس کے سامنے کوئی بات کروں۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ جیسے میں گونگی بہو اپنے شوہر اور ساس کے سامنے بنی ہوئی تھی، ویسی ہی اس کے سامنے بھی بن کر رہوں، اور وہ مجھے بری طرح ذلیل کرتی رہے۔ میری زندگی میں کچھ بھی نہ بدلا تھا، صرف گھر اور مکین ہی بدلے تھے، مگر باقی تو سب کچھ ویسا ہی تھا۔ میں وہاں بھی سارے دن کاموں میں تھکی رہتی اور ماموں ممانی کو خوش کرنے کی کوشش کرتی، یہاں بھی وہی حال تھا۔ میں اپنی ساس اور نندوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی، یہاں بھی کوئی مجھ سے خوش نہ ہوتا۔ میری نند اور ساس مجھے برابر ذلیل کرتے رہتے۔ وہ میری جھوٹی سچی شکایتیں آپس میں لگاتی اور پھر میرے شوہر کو بھڑکانے میں اہم کردار ادا کرتی۔ میں حیران تھی کہ سب کیا ہو رہا تھا۔ وہ پیار، محبت اور خلوص جو شادی کے شروع کے دنوں میں میری ساس کا تھا، وہ کہاں چلا گیا تھا؟ میرے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا، ایک ایسا خلا جو وقت کے ساتھ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر دن کے ساتھ میری پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ساس نندوں کی تو خیر پھر بھی کوئی بات نہ تھی، مگر میرا شوہر بھی میرے خلاف ہو گیا تھا۔ میری نند نہ جانے اسے کیا شکایتیں لگاتی رہتی، اور میری ساس بالکل میری طرف داری نہ کرتی۔ میری ساس ایک منافق عورت تھی جو میرے منہ پر تو اچھی بنتی رہی، مگر میری غیر موجودگی میں میری نند سے میری برائیاں کرتی اور میرے شوہر کو بھی بھڑکاتی۔ میں ان سب کی سازشوں کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ میں کسی طرح اپنے آپ کو بچا پاتی، مجھے کچھ سمجھ نہ آتا۔ میں نے اپنے دل میں ہی ساری باتیں چھپا رکھی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی کبھی ساس نندوں کی سازشوں کے بارے میں کچھ نہ بتایا، ویسے بھی انہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ کون سا میرا کبھی ساتھ دیتے یا ساتھ دینے کا ارادہ رکھتے تھے؟ میں چپ چاپ سب سہ رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے وجود کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میری ساس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور انہیں قدرت نے موقع نہ دیا۔ وہ خاموشی سے چل بسی تھیں۔ ان کی موت پر میں بے حد دکھی تھی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ جیسا بھی ہو، میں نے ہمیشہ ان میں ممتا کھوجنا چاہی تھی۔ ماں کے بعد میں نے ان کو ہی اپنی ماں سمجھا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ انہوں نے مجھے کبھی بیٹی نہ سمجھا، مگر انہوں نے مجھے شادی کے شروع دنوں میں جو پیار دیا تھا، وہی میری زندگی کا سب سے حسین ترین وقت تھا، کیونکہ مجھے ان کے علاوہ کبھی کسی نے زندگی میں اتنا پیار نہ دیا۔ لہٰذا میں اپنی ساس کے جنازے پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرے شوہر اور نندیں بھی غم سے نڈھال تھیں۔ ساس کی اچانک موت پر ہم سبھی دکھی تھے، مگر مشکل وقت گزر گیا تھا۔ گھر کے تمام کام تو پہلے ہی میرے ذمہ تھے۔ شادی شدہ نندیں مجھے ہدایت دے کر اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں، اور ایک کنواری نند گھر میں رہ گئی۔ میری شادی شدہ نندوں نے میرے شوہر کو کافی نصیحت کی تھی کہ اماں کا 40واں ہوتے ہی نازیہ کی بھی شادی کر کے اس کو اس کے گھر کا کر دینا، ورنہ ہمیں اس کی فکر لگی رہے گی۔ ساس کے مرتے ہی ان کی جگہ میری نند نے سنبھال لی تھی۔ میری نند کو تو پہلے ہی مجھ سے بیر تھا، اب اسے آزادی مل گئی تھی، اسے سمجھانے والا کوئی نہ رہا تھا۔ ساس پھر بھی اس کو کسی طرح نرم کر لیا کرتی، مگر اب تو وہ دندناتی ہوئی پورے گھر میں پھرتی۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی کہ میں اسے خوش رکھ سکوں، مگر وہ کسی بھی حالت میں خوش نہ ہوتی۔ میری نند نے مجھے تنگ کرنے اور پریشان کرنے میں کوئی کمی نہ رکھی تھی۔ زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ نہ کھڑا تھا۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کان دھرا کرتا اور مجھ پر غصہ کرتا اور مجھے اتنا ذلیل کر دیتا، جبکہ نند مسکراتی رہتی۔ میں جب اپنے شوہر سے ذلیل ہو کر باورچی خانے میں جاتی تو میری نند بھی مجھے باتیں سنانا شروع کر دیتی۔ اماں نے تمہیں بہت غلط چنا، تم اس گھر کی بہو بننے کے لائق ہی نہ تھی، میری نند مجھے کہتی تو میں چپ چاپ آنسو بہاتی رہتی۔ میں کیا بتاتی کہ اس کی ماں نے میرا رشتہ لینے کے لیے میرے ماموں کے گھر کی دہلیز پکڑ لی تھی، مگر میری قدر اور اہمیت کسی نے نہ کی تھی۔ میں اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کتنی بھی کوشش کرتی، مگر نہ جانے ان کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ میری کسی بات پر اعتبار ہی نہ کرتے۔ میری نند نے ان کو اتنا بھڑکا دیا تھا کہ اب ان کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہ رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرے شوہر کو مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ ملے، مگر میں ناکام ہو گئی۔
اور میری نند اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ میری نند میرے شوہر کے دفتر سے آتے ہی جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر پیش کرتی اور وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتے۔ میں ان کی منتیں کرتی رہ جاتی۔ ممانی کا رویہ میرے ساتھ جتنا مرضی برا تھا، مگر انہوں نے آج تک کبھی مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا تھا۔ ماموں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ انہوں نے تو کبھی مجھے برا بھلا بھی نہ کہا تھا، پر ان کا قصور اتنا تھا کہ وہ ہر معاملے میں ممانی کا ساتھ دیا کرتے اور میرے لیے شفقت نہ کرتے، مگر ان دونوں میں سے کسی نے بھی کبھی مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ہاتھوں پٹتی تو مجھے بہت رونا آتا، مگر میرے بس میں کچھ نہ تھا۔ میرا دل چاہتا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں، لیکن میں بھاگ کر کہاں جاتی؟ میں بے سہارا تھی، میرے پاس کسی کا آسرا نہیں تھا۔ میں بڑے دنوں بعد ماموں سے ملنے گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں ایک بار ان سے بات کر لوں۔ میں اپنے شوہر کی روز روز کی مار کھا کر تنگ آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ماموں مجھے زیادہ سہارا نہیں دے سکتے۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے ہی ہم سب کو رخصت کیا تھا۔ اب جب کہ تمام بیٹیوں کو رخصت کر کے خود فارغ ہوئے تھے اور بیٹے کے بہو لانے کا سوچ رہے تھے، ایسے میں ان کے اوپر دوبارہ بوجھ بن کر بیٹھ جاتی تو یہ انہیں کسی طور پر گوارا نہ ہوتا۔ گوارا تو مجھے خود بھی نہ تھا، مگر میں صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ ایک بار میرے شوہر سے بات کر لیں۔ ہو سکتا تھا کہ اسے احساس ہو کہ میرے آگے پیچھے بھی کوئی ہے تو وہ مجھ پر سختی ذرا کم کر دے۔ میں نے ماموں سے بات کی تو ممانی فوراً ہی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ تم اپنے ماموں کو کیا بھڑکا رہی ہو؟ وہ تمہارے شوہر سے جا کر لڑائی کریں اور خود برے بن جائیں۔ ان کی بات سن کر میں حیران تھی۔ میرا ایسا بالکل بھی مطلب نہیں تھا۔ میں تو صرف یہ چاہتی تھی کہ ماموں ان کو ایک دفعہ سمجھا دیں کہ وہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا کریں۔ او بی بی، اس کو ہاتھ اٹھانے سے روکنا ہے تو تمہیں اپنے کرتوت ٹھیک کرنے پڑیں گے، نہ کہ تمہارے ماموں کو اس کو جا کر دھمکیاں لگائیں۔ ان کا جا کر بات کرنا بالکل نہیں بنتا۔ ممانی کی بات کافی حد تک درست تھی۔ ماموں کے بات کرنے سے وہ مزید غصہ ہو سکتا تھا اور پھر مجھے ہی پٹنا پڑتا، مگر یہ بات بھی تھی کہ میں اپنی کرتوت کیسے ٹھیک کر لیتی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کچھ غلط کر رہی تھی۔ میں وہی کرتی جو میری نند مجھے بتاتی۔ کھانا بھی اس کی مرضی سے پک رہا تھا۔ میری حیثیت صرف ایک ملازمہ کی سی تھی۔ وہ جو کام مجھے کہتی میں چپ چاپ کر دیتی۔ اس کے حکم سے انکار کرنے کی میری جرأت نہ تھی، مگر وہ پھر بھی چھوٹی چھوٹی شکایتیں اپنے بھائی سے لگاتی تو وہ مجھ پر چڑھ دوڑتا۔ اس کے بھائی کو بھی چاہیے تھا کہ اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھے اور خود سے اندازہ لگائے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط، مگر وہ تو بہن کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ تمہارے شوہر کا تمہارے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ پڑوس کی ایک عورت جو اکثر چیزیں مانگنے آتی رہتی تھی، آج کچھ چینی لینے آئی تھی تو مجھ سے باتیں کرنے کھڑی ہو گئی۔ میں بھی اس سے بات کرنے لگی کیونکہ گھر میں میری نند تو مجھ سے بات کرتی ہی نہیں تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی کو اپنے دل کا حال سناؤں۔ وہ عورت ہمدردی سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ کسی سے بات کر کے دل کا غم ہلکا کر لوں۔ وہ میری ساس کی عمر کی تھی اور شاید ان کی سہیلی بھی رہ چکی تھی۔ تمہارے شوہر کا رویہ کیسا ہے؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ ان کا رویہ میرے ساتھ کتنا برا ہے، مگر اسے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میری نند کے کانوں میں کوئی بات پڑ گئی یا یہ عورت جا کر نند کو کچھ بتا دیتی تو میرے لیے اور زیادہ مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہے، میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ وہ عورت مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ تمہاری حالت دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہو، وہ بولی تو نند فوراً پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ خالہ، آپ جا کر اپنے گھر کے حالات دیکھیں، ہمارے گھر میں دلچسپی نہ لیں۔ میری نند تنگ کر بولی، بہو خوش ہو تو اس کے وجود سے پتہ لگتا ہے۔ اپنی بھابھی کو دیکھ لو کیسے مرجھائی ہوئی پھرتی ہے۔ یہ سن کر میری نند غصے میں آگ بگولا ہو گئی اور دونوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ میں وہاں سے چپ چاپ کھسک لی کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اس جھگڑے کی ذمہ داری میرے سر آئے گی۔ اس عورت کے جاتے ہی میری نند میرے سر پر آ سوار ہوئی۔ تم محلے کی عورت کے سامنے بھی بھائی کی برائیاں کرتی اور خود کو معصوم اور دکھی ظاہر کرتی ہو۔ میری نند مجھ پر چیخ چلا رہی تھی۔ میں صفائی دینے کی کوشش کرتی رہی مگر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ نند نے تو بات بڑھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ مجھ پر طنزیہ ہنسی۔ وہ بولی، یہ تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے، تمہیں عقل نہیں اسی لیے مار کھاتی ہو۔ میں دل برداشتہ ہو کر چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ گئی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کوئی بھی میری بات نہیں سنے گا۔ میری نند کی سازشوں اور جھوٹ کی وجہ سے میرا دل مزید بوجھل ہو چکا تھا، مگر اس گھر میں رہنے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرا شوہر تو پہلے ہی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں محلے میں کسی کے گھر جاؤں یا کسی سے بات کروں۔ اگر کبھی کوئی عورت گھر آتی تو اسے میری نند ہی ڈیل کرتی تھی۔
لیکن آج میں نے ذرا سی بات کہہ دی اور جانے کیا گناہ کر بیٹھی۔ شام کو جب میرا شوہر دفتر سے آیا تو میری نند فوراً اسے لے کر بیٹھ گئی۔ وہ دن بھر کی کہانیاں اور محلے کی باتیں بیان کر رہی تھی اور اس عورت کے بارے میں 2 باتیں 4 لگا کر سنانے لگی۔ میں کمرے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی اور دل ہی دل میں پریشان تھی کہ اب جانے مجھے میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میرا شوہر غصے میں بھڑک رہا تھا اور غصے سے بھرا کمرے میں آیا تو اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اچھا تو اب تو محلے کی عورتوں میں ہماری بدنامی کرے گی، ہماری شکایتیں لگائے گی۔ اگر تیرا دل چاہا ہے تو پولیس کو بلا لے، مجھے گرفتار کروا دے تاکہ میں پھانسی پر چڑھ جاؤں اور تجھے آزادی مل جائے۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا اور طنز کے تیر برسا رہا تھا۔ میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ وہ خود مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں یا نہیں، اور میں نے یہی کہا کہ میں خوش ہوں۔ لیکن میرے شوہر نے میری بات کو سنی انسنی کر دیا۔ اس نے میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا اور چیخ کر بولا، جھوٹ بولتی ہے تو میری بہن، جھوٹ نہیں بولتی، تو ہی جھوٹی ہے، تیرے ماموں ممانی نے تجھے یہی تربیت دی تھی۔ وہ مجھے بدترین الفاظ سے نواز رہا تھا اور پھر مارنا شروع کر دیا۔ میں اسے منتیں کر رہی تھی، روکتی رہی، لیکن اس کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہ آیا۔ اس نے مجھے بے دردی سے مارا اور جب تھک گیا تو آخری ٹھوکر مار کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اب پلٹ کر واپس نہیں آئے گا اور کہیں باہر ہی سو جائے گا۔ میرا وجود اس کے لیے ہمیشہ ناقابل برداشت رہا تھا۔ وہ کمرے میں کم ہی وقت گزارتا تھا اور مجھ سے سامنا کرنے سے ویسے ہی کتراتا تھا۔ میرے پاس آنسو بہانے کے سوا اور چارہ ہی کیا تھا۔ میری بے بسی عروج پر تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں جہاں مجھے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہ ملا تھا۔ میرا شوہر اب مجھ پر اتنا غصہ کرتا کہ مجھے لگتا تھا کہ کسی دن وہ مجھے جان سے ہی مار ڈالے گا۔ اگر اس نے مجھے جان سے مار دیا تو میرے پیچھے آنے والا یا اس سے جرم کی سزا دلوانے والا کوئی نہ تھا۔ اسی لیے وہ شیر بنا مجھ پر ظلم کر رہا تھا۔ میں لاوارث اور بے آسرا تھی۔ ماموں نے تو میرا ہاتھ تک نہ پکڑا تھا۔ وہ میرے سرپرستی لینے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے ویسے ہی مجھ سے بڑی مشکلوں سے جان چھڑوائی تھی تو دوبارہ مجھے اپنے در پر کیسے بٹھائے رکھتا۔ میرا وجود سب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ رو رو کر میری آنکھیں دکھ گئی تھیں، لیکن میرے آنسو خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں آج اتنا روئی کہ میں زندگی میں کبھی نہ روئی تھی۔ میرا دل بے حد دکھا تھا۔ مجھے بلا وجہ ہی سزا کا حقدار ٹھہرایا گیا تھا، جبکہ میری غلطی بھی کوئی نہ تھی۔ میری نند اور شوہر کو اللہ ہی پوچھے گا۔ میں بے بسی سے کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں مزید ذلت نہ سہوں گی اور صبح اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، بے شک مجھے کسی دارالامان میں ہی پناہ مل جائے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں خواتین کو سہارا دیا جاتا ہے، وہاں کم از کم مجھے مار تو نہ سہنی پڑے گی۔ میں نوکرانوں کی طرح کام یہاں بھی کرتی ہوں تو وہاں بھی کر لوں گی۔ مجھے سکون کی زندگی چاہیے تھی۔ میں یہ بے قدری کی زندگی گزار گزار کر بالکل تھک گئی تھی۔ میں رات بھوکی سوئی تھی۔ صبح میری آنکھیں کھلیں تو مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی، مگر باورچی خانے میں جانے کی میری ہمت نہ تھی۔ میں نے اٹھ کر اپنے 2-4 کپڑے ایک تھیلے میں ڈالے اور چپکے سے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا کہ اگر نند کے لیے ناشتہ نہ بنایا تو وہ جلدی جاگ جائے گی اور گھر سے جانے کا پتہ چل جائے گا۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا تو وہ مجھے جانے نہ دیتے۔ میں نے دروازے کی طرف جانا چاہا اور جیسے ہی کنڈی کھولی تو پیچھے سے مجھے اپنی نند کی آواز سنائی دی، کیا کر رہی ہو تم، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حیرت سے مجھے اور میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیا اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ رہی ہو اور ہمارے گھر سے کیا کچھ چرا کر لے جا رہی ہو؟ وہ تیز قدموں سے میری طرف بڑھی اور فوراً میرا تھیلا چھین کر کھول دیا۔ میرے سارے کپڑے اور سامان زمین پر بکھر گئے۔ تھیلے میں صرف میرے کپڑے اور 2-3-4 چیزیں تھیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس کی حیرت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی؟ میں چپ چاپ کھڑی رہی۔ اس نے فوراً شور مچا کر اپنے بھائی کو بلا لیا۔ نہ جانے یہ اپنے کس عاشق کے لیے گھر چھوڑ کر بھاگ رہی ہے۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر بھاگ گیا۔ میں نے حیرت سے اپنی نند کو دیکھا تھا، وہ میرے منہ پر ہی جھوٹ بول رہی تھی، مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی تھی کہ آپ بکواس کر رہی ہو۔ میں زور سے چیخی۔ میری چیخنے پر میرے شوہر اور نند دونوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے رد عمل کی امید نہ تھی۔ انہوں نے تو مجھے بکری سمجھ رکھا تھا، مگر اب حد پار ہو گئی تھی۔ تم مجھ پر الزام نہیں لگا سکتی۔ میں کسی مرد کی خاطر گھر سے نہیں بھاگ رہی۔ اگر مجھے کسی مرد کے ساتھ بھاگنا ہوتا تو پہلے، بہت پہلے بھاگ جاتی۔ ظلم کی چکی میں روز روز نہ پیستی۔ میں زندگی میں پہلی بار اپنے حق کے لیے بولی تھی۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا اور ڈر کے مارے جسم لرز رہا تھا۔
مگر میں نے پھر بھی ہمت قائم رکھی۔ میں بات سن کر میرا شوہر ایک پل کے لیے سکت ہو گیا، لیکن پھر اس کے چہرے پر ایسی غضبناکی آئی کہ میرا دل دہل گیا۔ وہ میری کلائی کو مضبوطی سے پکڑ کر چیخا، اب میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا جو تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ بڑی زبان چلانی آ گئی ہے نا تمہیں؟ شاید یہ حوصلہ تمہارے عاشق نے ہی تمہیں دیا ہے۔ میرے دل پر یہ الفاظ چھریوں کی طرح لگ رہے تھے۔ میں بے بسی سے اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں تو صرف یہاں سے جانا چاہتی تھی تاکہ اپنی زندگی عزت سے گزار سکوں، لیکن میرے شوہر اور نند کو میری بات سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں گم تھے جہاں میں صرف غلط تھی۔ تم اس گھر سے تب جاؤ گی جب میں چاہوں گا، جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم کہیں نہیں جا سکتی۔ اب میں آپ کی اجازت کا انتظار نہیں کروں گی۔ میں انسان ہوں، کوئی غلام نہیں۔ چھوڑیں مجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، جہاں میری عزت اور خودداری کا کوئی مقام نہیں۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں تمہیں ایسی جگہ پہنچاتا ہوں جہاں تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ اس نے مجھے گھسیٹتے ہوئے باورچی خانے کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ باورچی خانے میں پہنچ کر اس نے چولہے کو آن کیا۔ تیرا ناپاک وجود میں جلال دوں گا۔ تجھے سکون چاہیے تو لے، میں تجھے ہمیشہ کے لیے سکون دے دیتا ہوں۔ اب تیری زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ میں خوف سے کانپنے لگی اور روتے ہوئے منتیں کرنے لگی، خدا کے لیے ایسا نہ کرے، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، میں صرف اپنی عزت کے لیے یہ گھر چھوڑنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس کے دل میں رحم کا ایک بھی قطرہ نہ تھا۔ وہ چولہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہی تیرا انجام ہونا چاہیے۔ ایسی عورت کو جینے کا کوئی حق نہیں جو اپنے شوہر اور خاندان کی عزت خراب کرے۔ اسی دوران میری نند بھی باورچی خانے میں آ گئی اور تماشائی بن کر سب دیکھنے لگی۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بولی، بلکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی، جیسے وہ اس ظلم کا مزہ لے رہی ہو۔ اگر تم مجھے زندہ جلانا چاہتے ہو تو جلا لو، لیکن یاد رکھو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ ظلم کا حساب ضرور لے گا۔ میری بات سن کر وہ لمحے بھر کے لیے رکا، لیکن پھر اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے مٹی کا تیل اٹھا کر بوتل کھولی اور مجھے چولہے کے قریب دھکیل کر بوتل میری جانب پھینک دی۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے ہی لمحے نند کی دردناک چیخ کی آواز سنائی دی تو میں نے آنکھیں کھولیں، نہ جانے کیسے آگ کا ایک بڑا شعلہ میری بجائے میری نند پر جا گرا تھا۔ اس کا جسم ایک لمحے میں شعلوں سے گھرا ہوا تھا اور وہ تڑپتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ میں نے یہ منظر آنکھوں کے سامنے دیکھا، میرے جسم میں لرزہ آ گیا۔ میں چیختی ہوئی زمین پر گری، اپنی نند کے جلتے ہوئے جسم کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا شوہر فوراً آگ بجھانے کے لیے پانی کی بالٹی بھرنے بھاگے۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے سے کمبل اٹھا لائی اور میں نے اپنے شوہر کی بالٹی بھر کر لانے سے پہلے ہی اپنی نند کو کمبل میں لپیٹ دیا۔ اس کی آگ کچھ منٹوں میں ہی بجھ گئی۔ ایمبولینس کو بلاؤ، میں نے اپنے شوہر کو کہا تو وہ گھبراتے ہوئے باہر نکلا اور ایمبولینس کو فون کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آ گئی اور میری نند کو ہسپتال لے جایا گیا۔ میرا شوہر بھی ساتھ چلا گیا، جبکہ میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ میرے شوہر کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے فون پر اطلاع دی اور میری منتیں کرنے لگا کہ میں نند کے پاس چلی جاؤں کیونکہ اس کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ میں فوراً ہسپتال پہنچی۔ میری نند کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے اور وہ بے ہوش تھی۔ اس کی حالت بگڑ رہی تھی اور وہ مسلسل تکلیف میں تھی۔ میں اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کچھ گھنٹوں میں ہوش آ گیا تھا۔ وہ بار بار روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جبکہ میں اسے نہ رونے کی تلقین کر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کے آنسو اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر رہے تھے۔ تم حوصلہ کرو، میں نے کبھی بھی تمہارے لیے نہیں چاہا تھا۔ اگر تمہارا بھائی اتنے غصے میں نہ آتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں نے افسوس سے کہا تھا، یہ سب میری ہی غلطی ہے، میں خود ہی اپنی اس حالت کی ذمہ دار ہوں۔ میں نے ہمیشہ اسے بھڑکایا تھا اور اس کے غصے کو ہوا دی تھی۔ میں تمہارے بارے میں غلط باتیں کر کے اس کا دل توڑتی رہی اور اس کو تم سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ میری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا۔ نہ میں اس دن بھائی کو بھڑکاتی اور نہ وہ اتنے غصے میں آتا کہ تمہیں جلانے کے لیے باورچی خانے لے جاتا۔ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی تھی۔ اس کی تکلیف دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اور میں خود کو اس میں شریک محسوس کر رہی تھی۔ میرے دل میں گہرا دکھ تھا۔ ہسپتال والوں نے خود ہی فون کر کے پولیس کو بلا لیا تھا، کیونکہ یہ پولیس کیس تھا۔ شوہر نے پولیس کو بیان دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو جلانے کی کوشش کی تھی، مگر غلطی سے اس کی بہن جل گئی۔
पुलिस समेत सभी मेरे शौहर और नंद का इबरतनाक अंजाम देख चुके थे। मेरी नंद की हालत बेहद ख़राब थी, मुझसे इसको इस हालत में देखा न जाता। इसका जितना रौब था, अब वो अस्पताल में लाग़र और बेबस पड़ी थी, मेरी मोहताज थी। वो बार बार मुझसे माफ़ी की तलबगार थी, जबकि मैंने इसे माफ़ कर दिया था। इसको इतनी कड़ी सज़ा मिली थी कि मैं मज़ीद इसके लिए अपने दिल में नफ़रत क्या रखती। मैंने मकाफ़ात अमल अपने सामने ही देख लिया था। दुनिया वालों ने तो मुझे हमेशा अकेला छोड़े रखा, मगर मेरे रब ने मुझे अकेला ना छोड़ा था। मेरे शौहर का ये अमल हमारे पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदल गया। सब ने अपनी गलतियों का ख़मियाज़ा भुगत लिया। जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है, आखिरकार खुद इसमें जा गिरता है। मैंने अपनी नंद की खिदमत की और इसके साथ अस्पताल में रही। कई महीने गुजर गए और इसका इलाज जारी रहा। जब इसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो मैं इसे घर ले आई। इसने अपने भाई की सज़ा माफ़ कर दी थी। मेरा शौहर जेल से घर आया तो वो बेहद शर्मिंदा था। वो भी मुझसे माफ़ी का तलबगार था, मगर मेरा दिल इसको माफ़ करने को ना मानता था। अगर इस दिन अपनी बहन की बजाय मुझे जला देता तो शायद इसको इतना अफसोस ना होता जितना इसको अपनी बहन के जलने का अफसोस हुआ था, और ना ही मेरी नंद को कोई फ़र्क पड़ता। मैं अपनी नंद को तो माफ़ कर सकती थी, मगर अपने शौहर को माफ़ ना कर सकती थी। वो मेरा शौहर था, इसे मेरा ख़याल करना चाहिए था, बल्कि मेरी सास और नंद के सामने इसे मेरी ढाल बनकर रहना चाहिए था। इसने ना अपनी माँ की ज़िंदगी में मेरा साथ दिया और ना ही माँ के मरने के बाद एक दिन भी वो मेरे साथ रहा था। इसे तो मुझे बीवी वाले कोई हकूक़ भी नहीं दिए थे। मेरी हैसियत घर में मुलाज़मा से भी बदतर थी। रोज़ बरोज़ देखता था कि मैं इसकी खिदमत गुजारी में कोई कमी न आने देती थी, फिर भी वो मार पीट से काम लेता। इसने मुझ पर कितने जुल्म ढाए थे और इसके बाद मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने चला था। अपने अंजाम का वो खुद ही ज़िम्मेदार था। वो अपनी सज़ा भुगत चुका था, मगर फिर भी मैं इसकी गलती माफ़ करने को तैयार न थी। मैं अब यहाँ मज़ीद नहीं रह सकती। जब तक तुम सेहत याब नहीं थी, मैं तुम्हारे साथ रही और हूँ, और अब तुम सेहत याब हो और अपने भाई का ख़याल बेहतर तरीके से रख सकती हो। मैंने अपना फ़ैसला सुनाया तो मेरी नंद की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब है आपने हमें माफ़ नहीं किया। भाभी, मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ नाज़िया, लेकिन मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे भाई के साथ गुजारा नहीं कर सकती। मैंने अपने आप को मजबूत करते हुए कहा। मुझे बहुत गुस्सा था। ज़िंदगी में हमेशा सबको खुश करने की कोशिश की थी, मगर फिर भी कोई मुझसे खुश ना हुआ था। अब तो मैं इतनी मजबूत हो चुकी थी कि मुझे अपने आप को खुश करने की ज़रूरत थी। मैं ये चाहती थी कि मैं सबसे अलग होकर ज़िंदगी गुजारूँ, और इसके लिए दारुल अमान बेहतरीन जगह थी। मेरा शौहर मेरे पैरों में बैठ गया था। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। इस सब का कोई फ़ायदा नहीं। आप ऐसा ना करें, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अगर आपको वाकई एहसास है कि आपने मेरे साथ गलत किया तो मेरे फ़ैसले का साथ दें और मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ आएँ। मैंने अटल लहजे में कहा तो मेरे शौहर ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आऊँगा, मगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो मुझसे माफ़ी मांगना मुझे दारुल अमान छोड़ आया। दारुल अमान में बाकी मुसीबत ज़दा औरतों के साथ जल्द ही मेरा दिल लग गया। यहाँ मेरी बहुत सी सहेलियाँ बन गई थीं, जिनके साथ मैं अपने दिल का हाल बाँट सकती थी। यहाँ पर कोई मुझसे बात करने वाला था। बेशक मेरे सगे रिश्तेदार मौजूद ना थे, मगर यहाँ कदर करने वाले लोग थे। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून महसूस कर रही थी। मुझे बहुत पहले ही ये फ़ैसला कर लेना चाहिए था। मैं अपने यहाँ आने के फ़ैसले पर खुश और मुतमईन होकर ज़िंदगी गुजारने लगी।